مفتی صاحب، صبر کے جو خلاف عمل ہے وہ بے صبرا پن ہے. تو دنیا میں اور آخرت میں بے صبرے پن کے کیا نقصان اور کیا کیفیت مطلب اس کی بیان ہوتی ہے؟ جی ہاں، دنیاوی لحاظ سے ہم معاشرے میں بآسانی طور پر بے صبرے پن کے نقصانات کا مشاہدہ کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر ہمارے پاس بہت سارے کیسز آتے ہیں طلاق کے. یہ اکثر جو ہوتے ہیں بے صبرے پن کا نتیجہ ہوتے ہیں. اچانک غصہ آیا، کنٹرول کرنے کا پہلے مادہ اپنے اندر پیدا نہیں کیا تھا تو فوراً پھر وہ زبان استعمال ہو جاتی ہے، طلاق ہو جاتی ہے، اور اس کے کتنے سائیڈ افیکٹس مطلب معاشرے میں پھر ظاہر ہوتے ہیں. بچوں کی زندگی خراب ہو جاتی ہے، عورت کے اوپر ہمارے معاشرے کے حساب سے ایک دھبا لگ جاتا ہے، وہ پریشان ہوتی ہیں، اور پھر خود شوہر انتہائی ٹینشن کا شکار ہو جاتا ہے، زندگی برباد ہو جاتی ہے. ایک طریقے سے بعض وقت ایسا ہوتا ہے. پھر آپ یہ دیکھ لیں کہ قتل و غارت جو ہوتی ہے روڈوں کے اوپر، اس کا بھی اکثر نتیجہ بے صبرا پن ہوتا ہے. کسی نے تھوڑی سی بات کہی، برداشت کا مادہ نہیں تھا، ہم انتقامی کارروائی کرتے ہیں اور پھر اس کے نتائج بارقات پورے خاندان تباہ ہو جاتے ہیں، اور دشمنی نسلوں میں منتقل ہوتی چلی جاتی ہے، جس سے قبائل میں ہوتا ہے معاملہ آپ کے سامنے ہے. اسی طریقے سے اگر قتل و غارت تک نوبت نہ بھی پہنچے تو مار پیٹ تک ہوتی ہے، اعضاء خراب ہو جاتے ہیں، کسی نے ہاتھ کاٹ دیا، چہرہ بگاڑ دیا، تیزاب وغیرہ پھینک دیا. یہ واقعات بھی آپ کے سامنے ہیں، سب بے صبرے پن کا نتیجہ ہے. اور جب یہ امور انسان کرتا ہے تو اس کے اخروی نتائج خود بخود ہمارے سامنے واضح ہیں. جب ہم بے صبرے پن کی بنا پر کسی پہ زیادتی کر بیٹھیں گے تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح طور پہ حدیث پاک موجود ہے. آپ نے صحابہ کرام سے دریافت فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ میری امت کا مفلس شخص کون ہے؟ تو صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نزدیک تو مفلس اور کنگال اسے کہتے ہیں جس کے پاس درہم اور دینار نہ ہو. آپ نے ارشاد فرمایا لیکن میری امت کا مفلس شخص وہ ہوگا جو بروز قیامت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر کیا جائے گا اور اس پر لوگوں کے حقوق باقی ہوں گے، کہ اس نے کسی کو گالی دی تھی، کسی کو مارا تھا، کسی کا مال دبایا تھا، کسی کی عزت و آبرو کو خراب کیا تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام لوگوں کو اجازت دے گا کہ اس کی نیکیاں لے لیں. وہ اس کی نیکیاں لے لیں گے. اس کے باوجود اس شخص پر کچھ حقوق باقی ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان مظلوموں کی برائیاں اس کے نام اعمال میں ڈال دے گا اور اسے داخل جہنم فرمائے گا. اس سے نتیجہ نکلا کہ اگر ہم بے صبرے پن کی عادت کو دور نہیں کریں گے تو لازم بات ہے اغلاط میں مبتلا ہوں گے. یہ اغلاط لوگوں کی دل آزاری کا سبب بنے گی، تکالیف کا سبب بنے گی، اور پھر بروز قیامت یہ لوگ ہماری نیکیاں لے جائیں گے، اور ہم دنیا میں کتنی ہی کثیر نیکیاں کیوں نہ کر رہے ہوں، ہو سکتا ہے کہ وہاں پر یہ تمام ذخیرہ ختم ہو جائے، یہ تمام محنت وہاں پر ضائع ہو جائے اور ہمیں داخل جہنم کر دیا جائے. تو اس لیے صبر کا عادی بننا بہت ضروری ہے اور بے صبرے پن کو ختم کرنا بہت ضروری ہے. ڈاکٹر صاحب،